بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب کہ پوری دنیا وائرس کے شکنجے میں ہے، کرونا نے اپنے خونی پنجوں کو گاڑ رکھا ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا بوڑھا کیا جوان، یہ آسمانی آفت انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ دنیا کے بہت سے ممالک کی سزا کو کچھ تو بھگت چکے، اور اب بھی کہیں نہ کہیں یہ بیماری پنپ رہی ہے۔ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر اس کے کیسز اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جب کہ لوگوں کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خدا کے لیے مصافحہ سے پرہیز کریں، معانقہ سے پرہیز کریں۔ یہ وہ اقدار ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں بلکہ زور دیتا ہے، مگر معروضی حالات میں جب حالات بدلتے ہیں تو اسلام اپنے طرز فکر کو کچھ دیر کے لیے موقوف کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر بعض لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے، اور بین الاقوامی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ یہ رقم جمع کرنے کا ایک پاکستانی منصوبہ غیر ملکی منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شیطانی سوچ سے بچو، آگے کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر کرونا حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر کچھ لوگ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم منانے پر جب انہوں نے زور دیا، یہاں دو بے وقوفیاں ہوئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومتی حماقت بھی ہے جو ہمارے شیعہ بھائیوں کو اجازت دی، اور شیعہ بھائیوں کی بھی وائلیشن، معذرت کے ساتھ یہ احمقانہ اقدام ہے کہ جس وائرس نے پوری دنیا میں شکنجے کسے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں وہ دن منانا اور بالکل ایک ساتھ ہو کر بڑے اجتماع کو کرنا، یہ بہت بڑی غلطی۔ اور کچھ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر مسجدوں کے مناسب فاصلہ کو ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹائزر کا استعمال پہلے کرتے تھے، اسے ختم کر رہے ہیں۔ مصافحہ کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے۔ خدا کے لیے سوچیں، پھر سوچیں، کرونا ایک حقیقت ہے۔ تو یہاں جس چیز کا مجھے احساس ہوا کہ یہاں چند دینی مسائل ہیں، اور جو لوگ خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ شہادت کی موت دنیا سے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہادت حکمی ہے۔ احادیث میں شہادت حقیقی اور شہادت حکمی کا باقاعدہ درس موجود ہے، اور یہ شہادت حکمی ہے جو آدمی سینے کے مرض میں، پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا گیا، نمونیے میں چلا گیا، جو شخص دب کر مر گیا، وہ پانی کی نظر ہو گیا، آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا، سارے کے سارے شہید حکمی ہیں۔ اب سب سے پہلا مرحلہ یہاں پر میں جو دینی حوالہ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرونا زدہ شخص کی میت کو پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میں ڈاکٹر سے التماس یہ کروں گا کہ وہ باقاعدہ طور پر ایسی میت کو نہلانے کے بعد پھر محفوظ کریں، چونکہ ان کے پاس ایسے آلات، ایسے لباس موجود ہوتے ہیں کہ اس لباس کے اندر یہ کرونا وائرس یہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ لواحقین کو اس بات کی گارنٹی دیں
کہ ہم نے آپ کی میت کو نہلا دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ مگر بعض اوقات یہاں پر لواحقین کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ لواحقین بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری میت نے ابھی نہانا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، بڑا ہی حساس عنوان ہوتا ہے۔ کرونا زدہ بندے کے لواحقین سے میری گزارش ہے، اگر ڈاکٹر اجازت دیں پھر تو نہلایا جائے، اگر اجازت نہ ہو اسی طرح ہی تدفین کر دی جائے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ بندہ پھر بھی سرخرو ہو کر حاضر ہوگا، اور لواحقین پر اس بات کی قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے، ایک آدمی جل جاتا ہے، اس کے اعضاء کو دھویا نہیں جا سکتا، اس کے اعضاء کو دھویا نہیں جا سکتا، تو ایسے موقع پر اسی طرح سے ہی اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر یہ باڈی، ڈیڈ باڈی، یہاں پر اگر یہ کنفرم ہو کہ جراثیموں کا شدید ترین حملہ ہے اور اسے وہاں پر اوپن نہیں کیا جا سکتا، اسے اوپن نہ کیا جائے، اسی طرح سے تدفین کر دی جائے جیسے میدان جنگ کے اندر بھی وہاں پر اسی طرح تدفین کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی مقبول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح۔ اور میں یہ گزارش کروں گا، چونکہ یہ ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے، پوری عقیدت کے ساتھ، یہ جو میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، پوری عقیدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اس جنازے کے اندر شامل ہوں، اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے شامل ہوں کہ یہ معاشرے کا کوئی 2 نمبر بندہ نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مخصوص لباس جس کے نیچے جراثیم اثر انداز نہیں ہوتے، وہ لباس استعمال ضرور کر لیا جائے، چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خود بھی بچو، دوسروں کے بھی بچاؤ۔ نماز جنازہ میں بڑی عقیدت سے شامل ہوں، اور اس موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگیں، یا اللہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما۔ اور بالکل اسی طرح سے جب تدفین کا موقع ہو، کندھوں پر اٹھانے کا موقع ہو، باقاعدہ احتیاطی لباس کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ اپنے مرحوم بھائی کو، اپنے عزیز بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو پورے اعزاز کے ساتھ کندھوں پہ اٹھائیں، تابوت چارپائی پہ رکھیں، آخر تک لے جائیں، اور اسی احتیاط کے ساتھ اسے اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دیا جائے۔ دیکھیں، کچھ لوگ اس موقع پر چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ یہاں پر چہرہ اسی وقت دیکھا جائے گا جس وقت کے تابوت کو کھولا جائے گا، اور تابوت کو نہ کھولنا صرف گھر والوں کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، معاشرہ والوں کے لیے یہ بہتر اور مفید ہے۔ میری درخواست ہے، خود کو بچائیں، پیاروں کو بچائیں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں کرونا وائرس کی چیرہ دستیوں سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔